اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام بھی الہامی ہیں، ٹھیک ہے والدین نے رکھے مگر وہ اللہ نے ڈالے۔ پہلی کتابوں میں یہ ہو چکا تھا کہ وہ محمد ہوگا، احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجائے محمود کے محمود ہے تعریف کیا گیا، تھوڑی سی تعریف بھی ہو جائے محمود ہے، مگر محمد باب تفعیل سے مبالغہ تھا، اللہ دی یحمد مرۃ بعد مرۃ، بار بار جس کی تعریف ہوتی رہے، اور یہ سلسلہ ختم نہ۔ اگر کہنے لوگ بس ہو چکی تعریف یار، اس کے بعد اس میں کیا نہیں، قیامت تک لوگ تعریفیں کرتے رہیں گے، نہیں ختم نہیں ہو۔ اسی لیے شیخ عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اذ اللہ اسنا بالذی هو اہل، بندوں نے تو کیا تعریف کرنی تھی، جب خالق خود تعریفیں اس کی کر رہا ہے، فما مقدار ما یمدح الورا، اب مخلوق جو تعریف کرے گی وہ کس گنتی میں، مخلوق بیچاری کیا تعریف کر سکتی ہے، سمجھ ہی نہیں ان کے مرتبے، خود اللہ تعریف کر، تو محمد جس کی تعریف بار بار کی، ختم نہ ہو سلسلہ۔ اور احمد کا بھی ایک ترجمہ ابن قیم فرماتے ہیں، یہ مفعول بھی بن جاتا فاعل بھی، سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ حمد کیا گیا، دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنی حمد خدا کی ہے کسی نے نہیں۔ آپ ساری دنیا کے لٹریچر دیکھیں، آپ کی دعاؤں اور اذکار میں جتنا الحمدللہ آیا نہ کسی کا، دفتر بڑے ہوئے، لمحہ لمحہ حضور کی زبان سے ٹپکتا تھا، جیسے جام لبریز ہوتا نا چھلکتا، ایسے سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بستر پر لیٹ رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی چیز سامنے آتی نا، آپ کو اس میں اللہ کا پیچھے ہاتھ نظر آتا کہ اللہ فضل فرما رہا، اللہ دے رہا، حمد ہی ہو رہی تھی۔ تو جب آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملنا ہوتا نا، جتنی آپ نے سب سے زیادہ حمد کی، ایک ہی لفظ کے دو معنی، اتنی سب سے زیادہ حمد پھر اللہ نے آپ کی کرائی، کسی کی نہیں ایسی ہوئی، دشمنوں نے بھی مانا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں، جھوٹ بول دیتا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حضور کیا، وہ دشمن ہے روشنی کی، جیسے چمگادڑ جو ہے نا، انہیں روشنی سے نفرت ہے، وہ اندھیرے میں اڑ سکتے ہیں، روشنی ان کے لیے اچھی نہیں۔ اسی لیے یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے انبیاء ہیں، ان کی تعلیم تو ہم برباد کر بیٹھے۔ ہم جس مادیت میں غرق کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، جانور بنانا چاہتے ہیں، مرد مرد سے بدفعلی کرے، کتوں سے اور گھوڑوں سے بدماشی کرائیں عورتیں، ادھر یہ اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ نور بجھ جائے۔ اور نور اب دنیا میں مینار نور تو ہے، ظلمت گہے جا، اب نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، وہ سارے نبی تھے علیہ السلام، مگر وہ مٹ چکے ہیں، ان کی تعلیم مگر ان سے ہی ہم مانگے نا کہ بھائی لاؤ موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیم، ہم یہودی بنتے ہیں عیسائی، ہمیں کو اسوہ دو رہا، کیسے زندگی گزارنی ہے، چند موعظے اور قصے سنیں، پوری زندگی گزارنی ہے ہمیں، دو اسوہ کوئی نہیں، ایک ہی نور ہے اس وقت دنیا میں، اور وہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے یہ بے ایمان چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھ جائے نا، پھر دنیا میں گھوپ اندھیرا چاہتے ہیں، سراج منیرہ جو ہے نا، روشن سورج، یہ غروب ہو جائے، اندھیرے میں بھٹکائیں گے لوگوں۔ دشمن ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں وہ حدیثیں، قرآن مجید، ان کے لیے مستشرقین جو ہیں ان کو وہ حوالے یاد ہیں جو کتابیں اب تک ہم نے ابھی دیکھی بھی نہیں، وہ بھی کلمی انہوں نے پڑھی ہوئی، وہ ہاڑے میں سارے جان بوجھ کر روشنی کی جو ہے نا اس سے عداوت کریں، کس نور کو بجھا دینا۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ بجھے گا نہیں، کوشش کرتے رہیں، پہلے بھی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، مگر اللہ پورا کرے گا اپنے۔ قیامت آنے سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں یہ نور چمکے گا، زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا بالوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ اور مٹی گارے کا بنا ہوا مکان وہ بھی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے۔ بے عزت عزیز ہو، آرام سے لوگ قبول کر لیں، مسلم بن جائیں، یا بذل ذلیل رعایا بنے اور ذلیل ہو کر رہیں، اسلام آئے گا پوری دن۔ اسی لیے وہ بالکل ٹھیک کہا کسی نے، مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرف ہے آنکھیں اس بحر بے کرام، عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا، دھکے کھا رہے ہیں اور اس طرح چلا، تصورات وہی ہے سارے، اگرچہ عمل نہیں کرتے، آزادی یا رواداری یا روشن خیالی سارے اسلام تھے۔ یہ سارا کچھ لوگوں نے حضور کے ہاتھ سے سیکھا، مگر بدمعاش لوگ ان کے غلط معنی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ورنہ جو کچھ بھی دنیا میں یہ اچھی چیزیں کوئی آپ کو سنائی دیتی ساری حضور کے گھر سے لوگوں کو ملی۔ آپ سے پہلے کہاں تھی یہ آزادی یا رواداری؟